بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور کروڑ درود و سلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے والا بنا دے اور ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں صحیح علم سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ شعبان کا مہینہ بہت ہی پیارا، میرے ساتھ مل کے درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آپ سب کو پتہ ہے یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت نے بعض چیزوں پر فضیلت سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر اور زمزم کے پانی کو تمام کنوؤں پر، تمام پانیوں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، نبی کو تمام صحابہ پر اور رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص فضیلت اور مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ بقول شاعر بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت دی ہے، جیسے یوم جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر اور قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے۔ احادیث طیبہ سے اس بابرکت رات کی جو فضیلت اور خصوصیت ثابت ہے، اس سے مسلمانوں کے اندر اس رات اتباع، اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ شب برات، شب کہتے ہیں رات کو، برات کہتے ہیں نجات کو، چھٹکارا اور رہائی کو۔ جب بندہ ساری رات عبادت کرنے سے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے، سچی توبہ کر دیتا ہے اور اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی رحمت سے دوزخ کے عذاب سے چھٹکارا اور نجات عطا کر دیتا ہے۔ ترمذی، شعب الایمان اور بیہقی میں حدیث طیبہ حضرت ام عائشہ سے مروی ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہر رات کو یہ صدائیں آتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا یا کچھ بھی مانگنے والا؟ ہر رات اور خصوصاً اس رات میں مغرب سے لے کے صبح تک یہ صدائیں آتی رہتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے کسی بھی چیز کا طالب۔ ہم لوگ مانگتے ہیں، ہم اللہ ہی سے مانگنے والے ہیں، تو کتنی خوبصورت صدائیں ہیں اور ہمیں چاہیے کہ فوراً لبیک کہیں۔ شعبان کی فضیلت اور خصوصاً شب برات کی فضیلت پر تمام امت کا پہلے اجماع تھا اور بہت سارے صحابہ سے احادیث مروی بھی تھیں۔ ان صحابہ میں سے حضرات سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا علی مرتضی، حضرت ام عائشہ صدیقہ، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہم کے نام شامل ہیں۔ سلف صالحین اور اکابرین کے احوال، اقوال اور معمولات سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ رات بڑی فضیلتوں والی رات ہے۔ ابھی تازی جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ کچھ جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پھر یہ غلط فہمی بھی عام ہوتی جا رہی کہ لوگ ضعیف حدیث کو من گھڑت کے معنی میں لیتے ہیں اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ جملے بھی اکثر سننے میں آتے ہیں کہ فلاں جو مسئلہ ہے اور یہ اس کے معاملے میں جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں۔
اس لیے اس کو چھوڑ دو، اس پر عمل کرنا چھوڑو۔ تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ لوگ بغیر علم کے احادیث پر تبصرہ ایسے کرتے ہیں جیسے محبوب کا فرمان نہیں کسی راہ چلتے کی بات ہو، یا اخبار میں چھپی کسی کی بات ایسے ہی ہو۔ یاد رکھیں کہ ضعیف حدیث بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہوتی ہے۔ یہ لازمی من گھڑت نہیں ہوتی، بلکہ کچھ راویوں میں کچھ کمیاں یا کمزوریوں کی وجہ سے اسے ضعیف کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے گی کہ حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت ساری احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام اجمعین سے فضیلتیں روایات میں موجود ہیں، تو خواہ مخواہ کی بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت ہی غلط ہے اور امت مسلمہ کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ شب برات اور حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان، اس کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان 4 راتوں میں آدمی خود کو تمام دنیاوی مصروفیات سے عبادت الہی کے لیے فارغ رکھے۔ وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ ایک عید الفطر کی رات، دوسری عید الضحیٰ کی رات، تیسری شعبان کی 15ویں رات اور چوتھی رجب کی پہلی رات۔ القول البدیع میں حضرت طوس یمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن کے بارے میں کہ میں نے حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے 15 شعبان کی رات اور اس میں عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور تیسرے حصے میں نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ جو شخص یہ عمل کرے تو اس کے لیے ثواب کیا ہوگا؟ جیسے ہم لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ اس کا ثواب کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا اور انہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ آپ نے فرمایا اسے مقربین لوگوں میں لکھ دیا جائے گا۔ شعب الایمان اور بہقی میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی، جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات اور عید الفطر کی رات اور عید الضحیٰ کی رات۔ تفسیر جامع البیان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ ایک آدمی لوگوں کے درمیان چل رہا ہوتا ہے حالانکہ وہ مردوں میں اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی سورہ دخان کی۔ اس کا ترجمہ سنا دیتی ہوں۔ بے شک ہم نے اس سے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ اس رات میں ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی شب برات کے معاملے میں فرمایا کہ ایک سال سے دوسرے سال تک دنیا کے معاملات کی تقسیم کی جاتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس بارے میں لکھا کہ شعبان کی 15ویں رات بڑی ہی فضیلت والی رات ہے۔ پھر علامہ تیمیہ اقتداء الصراط المستقیم میں مزید لکھتے ہیں اس رات کی فضیلت میں مرفوع احادیث اور کئی آثار روایت کیے گئے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ بعض علماء سلف صالحین اس فضیلت کو اس رات کی نماز کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ ماہ شعبان کے روزے کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے اور لکھتے ہیں کہ ہمارے مسلک اور تمام جو مسالک کے درمیان اس چیز کی فضیلت پر یعنی اس رات کی فضیلت پر اتفاق ہے۔ ہمارے لیے یہ بات کیا کم ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مزید فرمایا کہ جو شعبان میں اچھی تیاری کرے گا اس کا رمضان اچھا گزرے گا۔ شعبان کا پورا مہینہ بہت ہی برکتوں والا بڑی تعظیم والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو توبہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، توبہ کی رات بھی اس رات کو کہا جاتا ہے۔
توبہ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ توبہ اچھے انداز میں کریں. آپ کو اپنے گناہوں کو صحیح سامنے رکھ کے صحیح طور پہ آپ کو ندامت بھی ہونی چاہیے. اس انداز میں توبہ کرو کہ توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ آپ کر نہ سکو. اگر ایسے ہی ہم توبہ کرتے رہیں، جیسے رمضان میں ہم روزے رکھتے رہتے ہوتے ہیں اور جیسے ہی آخری رات آتی ہے، چاند رات آتی ہے، تو ہم لوگ کیا حال کرتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ ہم جس انداز میں توبہ کرتے ہیں، ساری رات توبہ کرتے رہتے ہیں اور صبح اٹھ کے جو حرکات کرتے ہیں تو توبہ بھی توبہ کرتی ہوگی. حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے مسجد نبوی میں کسی نے توبہ کی، جیسے نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہی، اور اٹھ کھڑے ہوئے تو حضرت علی المرتضیٰ نے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا توبہ اس کا نام نہیں، توبہ اس انداز میں کرو کہ آپ کے انداز بتائیں کہ آپ کو شرمندگی ہے. خوش نصیب لوگ تو ہر رات کو توبہ کرتے ہیں، ہر روز تہجد پڑھ کے توبہ کرتے ہیں اور ان راتوں پہ خصوصی طور پر توجہ کرتے ہیں. اور یہ بڑی بد نصیبی ہوگی کہ روز تو نہ توبہ کی جائے اور اتنی خوبصورت رات ملے اور پھر بھی توبہ نہ کرے. ہم اس انداز سے نادم ہوں اپنے گناہوں سے کہ آئندہ کبھی نہ کرنے کے گناہ عزم کر کے اٹھیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی جب رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو اگلے سال کے لیے موت و حیات کی امور اور نفاذ اور اجرا کے لیے سپرد فرما دیتے ہیں. اور یہ بھی ذہنوں میں خیال آ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہ اس رات میں تقدیر، رزق، موت، حیات کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، تو لوح محفوظ پر جو سب کچھ پہلے لکھا جاتا ہے اس کا کیا معنی ہوا. تو دیکھیں دونوں باتوں میں مطابقت یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ پہلے ہی سے آ گیا ہے اور سب کچھ پہلے ہی سے آ جانا یہی اس کی لوح محفوظ ہے. اس کی لوح، اس کا علم. اللہ اکبر. اس رات لکھے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان امور کو نافذ کرنے کے لیے فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 15 شعبان المعظم کی رات بھی اپنے ظلم میں مصروف ہوتے ہیں یا ظلم و ستم ڈھانے کے لیے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا نام مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے. کیا پتا ہم بھی اگلے سال ہوئیں یا نہ ہوئیں. جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اعمال اٹھائے جاتے، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اٹھائے جائیں تو اس میں صائم ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ روزہ رکھیں اور راتوں کو شب بیداری کریں، رو رو کے دعائیں مانگیں. دیکھیں وہ مالک قادر مطلق ہے، یہ نہیں کہ اس نے جو پہلے لکھ دیا اب مٹا نہیں سکتا. اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے دور کر کے میسج مٹا سکتے ہو تو اللہ تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. اگر ہم رو رو کے دعائیں مانگیں گے، اپنے گناہوں کے پر شرمندہ ہوں گے، تو اللہ ایسے ہی ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. لیکن دعا کی قبولیت کے لیے رزق حلال ہونا بھی شرط ہے اور دھیان کے ساتھ دعا مانگنا بھی شرط ہے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، ایک دعا اور دوسرا صدقہ. ہمیں صدقہ بھی کرتے رہنا چاہیے اور دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. لیلۃ القدر میں تو قدر والی رات چھپا کے رکھ دی، کہا گیا ان 10 راتوں میں ڈھونڈو، لیکن یہ رات تو اوپن کر دی گئی اور فرمایا کہ رب تو ایسے ندائیں دے رہا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا. ایک رات ہی تو ہے، ہمیں چاہیے اس رات کی قدر کریں. لیکن افسوس ہے کہ ہم وہ قدر نہیں کرتے جیسے قدر کرنے کا حق ہے. ہمیں چاہیے کہ مغرب سے ہی تیاری کریں یا ضروری کام اپنے مٹا کے تو جلدی سے جلدی ہم لوگ مصلی پہ جائیں، استغفار کریں، قرآن کریم پڑھیں. یہ نہیں کہ ساری رات تو جاگنا اور ابتدائی ہم 11 یا 12 بجے کریں، نہیں. اور یا پھر ایسا ہو کہ ساری رات جاگتے رہیں اور صبح کی نماز رہ جائے. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جو لوگ شب بیداریاں کرتے ہیں، میں نے خود دیکھا، انہیں میرا اپنا معمول بھی شامل ہے کہ مغرب سے لے کے صبح کی نماز کا اشراق پڑھ کے سویا جاتا ہے. اب یقیناً یہ بات تو واضح ہو چکی ہوگی کہ یہ برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے. یہ پورا مہینہ ہی بہت ہی پیارا ہے اور مغفرتوں والا
یہ رات اور مہینہ ہے، اس کی آپ ضرور قدر کیجئے۔ ہمارے سلف صالحین سے یہ چیز ثابت ہے، صحابہ کرام اجمعین سے ثابت ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی ہمیں کہے کہ یہ ضعیف ہے یا کہیں کہ یہ بدعت ہے، تو پہلے تو ہمیں اپنا علاج کرنا چاہیے۔ ایک خاندان کے بارے میں مشہور ہے، اس بات سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کہتے ہیں ہم اتنے سادے ہیں کہ ہمارے خاندان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ہمیں اگر کوئی کہے نا کہ تیرا کان کتا کاٹ کے لے گیا، تو ہم کتے کے پیچھے تو دوڑ پڑتے، لیکن قریب سے کبھی نہیں دیکھا ہمارا کان ساتھ ہے یا نہیں۔ ایک بھولی سی عورت نے ہمیں بتایا، تو ہماری بھی یہی بات ہے کہ اگر کوئی ہمیں کہے تو ادھر دوڑتے ہیں، کہیں اپنی کتابوں میں جا کے تو دیکھیں۔ اور ابھی جو یہ غلط رواج چل پڑا ہے شرک اور بدعت کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کریم کے ختم کا جب میں نے کہا کہ کرو اس میں حرج نہیں، تو میری ایک جاننے والی تھی شارجہ کے اندر، تو وہ مجھے کہنے لگی ہم نے تو بڑی مشکل سے لوگوں کو روکا ہے، تو آپ ایسا نہیں کہ۔ میں نے کہا اس میں روکنے والی بات جب ہے نہیں تو کیوں روکوں؟ کہتے نہیں آپ چھوڑیں، بس آپ ان کو روک دیا کریں، اور آپ کو مزید وضاحت کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی کہ آپ صرف یہ کہہ دیا کریں کہ یہ شرک ہے۔ تو میں ڈر گئی، میں نے کہا کیا شرک آسان ہے؟ کیا بدعت کہنا آسان ہے؟ کلیجہ پھٹتا ہے، لیکن یہ بے محل اور غلط طریقے سے جو استعمال ہے، یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے۔ آیات مقدسہ اور احادیث مبارکہ جو کفار اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، انہیں بڑی بے باکی سے امت مسلمہ پر چسپاں کر دیا جاتا ہے، اور یہ نہایت ظالمانہ اور جاہلانہ طرز عمل ہے۔ اسی طرح جو بدعت کہا جاتا ہے، یہ بھی بہت ہی غلط بات ہے۔ ہمیں پہلے خود پتہ ہونا چاہیے کہ بدعت ہے کیا۔ ہر نئی چیز کو اگر ہم بدعت کہتے ہیں تو اس طرح تو کوئی بندہ نہیں بچتا، کوئی طبقہ فکر نہیں بچتا۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جیسے کہ جمعے والے دن ایک عربی خطبہ ہوتا ہے، اور ایک جس ملک کے اندر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں اسی کی زبان کے مطابق، جیسے اردو ہے، انگلش ہے، پشتو ایٹسٹرا۔ اب دیکھا جائے تو سنت تو یہ ہے کہ صرف عربی ہی خطبہ اصل خطبہ ہے، اور پھر اس کے بعد اذان ثانی سے پہلے جو خطبہ دیا جاتا ہے، اس کو تو خالی بدعت کہہ کے ہٹا دیا جائے تو پھر بہت سارے لوگ دین سمجھنے سے محروم رہ جائیں، اور یہ بہت ہی اچھا ذریعہ ہے لوگوں کو دین سمجھانے کا انہی کی زبان میں۔ حالانکہ حکم کیا ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو کسی دوسرے بندے کو چپ بھی نہ کرو، یعنی اتنا کنکر بھی نہیں ہلاؤ۔ لیکن علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ خطبہ عربی میں، اس کو رہنے دیں، یہی سنت ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے دوسرا خطبہ بھی دیا جائے، تاکہ اصل مقصد جو ہے لوگوں کے اندر دین کا شعور ہو، لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، پھر دوسرا خطبہ کس طرح دے دیا جاتا ہے اسی کی زبان میں۔ لیکن یہ شریعت کو رد نہیں کرتا، سنت کے خلاف نہیں ہے۔ بدعت اصل میں اس کا یہ ہوتا ہے، کل بدعت دلالہ کے جو زمرے میں آتا ہے وہ بدعت ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوں، جو قرآن اور سنت کو رد کرتی ہوں، وہ ہوتی ہے بدعت۔ جیسے رمضان کے مہینے میں 27 شب کو قضائے عمری پڑھی جاتی ہے، اور کیا اس کا کہا جاتا ہے کہ یہ اگر آپ پڑھو گے تو پچھلی ساری زندگی کی نمازیں پوری ہو جائیں گی۔ یہ ہے بدعت، اور اس قسم کی جو بدعات ہیں جو قرآن و سنت کو رد کرتے ہیں، ان کے تو ہم خود سب سے زیادہ خلاف ہیں۔ ہم خود برملا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت دلالہ والی بدعت ہے۔ سورہ احقاف میں آتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف کوئی پہلا رسول نہیں ہوں کہ مجھ سے قبل رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو۔ اسے سمجھ آئے کہ میں بھی جس طرح آپ کے پاس ایک رسول لایا ہوں، مجھ سے پہلے مثال موجود ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ بدعت اس فعل کو کہا جاتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے خلاف گڑا جائے، اور وہ عمل صحابہ اور تابعین کے طریقے کے بھی مخالف ہو۔ سادے لفظ میں بتا دوں کہ بدعت وہ ہے جس سے اس کے بدلے میں کوئی سنت ترک ہو جائے۔ مزید سادے لفظ میں بتا دوں کہ بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام ہے جس کی شریعت میں کوئی اصل پہلے موجود نہ ہو۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ہمارا طرز عمل۔ ایک مثال سے آپ کو سمجھا دوں گی۔ ہم لوگ بی اے میں تھے، ہمارے ساتھ ایک طاہرہ نامی لڑکی تھی، اس کی خالہ ہمیں ملنے کے لیے، ہمارے فرقوں کی تقریباً یہی حالت ہے، آپ اس سے سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔
ملنے کے لیے آئی تو وہ توبہ توبہ کرنے لگی، جیسے ہم عام روایتی عورتیں کرتے زمین کے ساتھ ہاتھ لگائے توبہ توبہ کی، وہ توبہ کرنے لگی کہ میں چکوال میں گئی تھی اور 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اور لڑکیوں نے کیپری پہنی ہوئی تھی اور ہاف سلیوز پہنی ہوئی تھی، اور یہ بے حیائی، یہ غیرت اڑ گئی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ وہاں پہ طاہرہ بڑی ذمہ دار لڑکی تھی، اور وہ بڑی سچی لڑکی تھی، بات جو بھی ہوتی تھی جو سچ ہوتی تھی اسے سٹینڈ لینے کی اللہ نے قوت بخشی ہوئی تھی۔ وہ فوراً خالہ کو کہنے لگی کہ ہم یہاں بیٹھ کے اس کو تو غلط ملت کہہ رہے ہیں، خالہ آپ کو وہ یاد نہیں ماموں کی شادی پہ ہم لوگوں نے کیسے ڈریسنگ کی ہوئی تھی کہ ساری فنگر سے لے کے ہمارے اینڈ تک، یعنی شولڈر کے اینڈ تک ہم نے مہندیاں لگوائی ہوئی تھی۔ بہت کم لڑکیاں تھیں جنہوں نے چھوٹی چھوٹی، یعنی ہاف سلیو نہیں، اس سے بھی چھوٹی سلیوز پہنی ہوئی تھی یا سلیو لیس تھی، اور اسی طرح ہماری ٹانگیں بھی نظر آ رہی تھی کیونکہ ہم نے مہندی لگوائی ہوئی تھی۔ تو ان کی خالہ کہنے لگی رہنے دو، وہ اور باتیں یہ اور باتیں، چل چل ہٹو میں وہ بات کرتی ہوں، اور پھر اس نے انہی لڑکیوں کی بات شروع کر دی۔ ہماری بھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر نہیں دیکھتے، ہماری اور بات ہے، دوسروں کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو چھوڑ کے ہمارے تمام والدین مسلمان تھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے والے تھے، وہ خوبصورت لوگ تھے، وہ دل کے ستھرے لوگ تھے۔ آج علم زیادہ ہے لیکن دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، جب بھی یہ رات آتی تھی گھر گھر میں جا کے معافیاں مانگتے تھے کہ کوئی غلطی ہم سے ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کر دو۔ سچی توبہ کرنے والے لوگ تھے، اور اللہ نے ان لوگوں کے ایمان کو کس طرح سلامت رکھا آپ سب جانتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں میں ہماری دادا ابو میرے بچے کے، یعنی میرے سسر ابو فوت ہو گئے، ان کی آخری ٹائم میں آپ کو بتا دوں آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ گر گئے تو جب بہوؤں اور بیٹیوں نے اٹھایا کہ ہم ڈاکٹر کو بلاتے، گھبرائی نے پانی پی، یہ پی، انہوں نے بڑے روب والے تھے، روب سے کہا کلمہ پڑھو۔ میں کہہ رہا ہوں تم لوگوں کو کلمہ نہیں آتا، کلمہ پڑھو۔ حالانکہ جس کا آخری ٹائم آتا ہے، بڑے بڑے نمازی لوگ، بڑے بڑے قرآن کریم پڑھنے والے لوگ، ان کی حالت کیا ہوتی ہے، اللہ ہر ایک کو ایمان کی موت دے۔ انہوں نے کہا پڑھو کلمہ، اور سب نے کلمہ پڑھا۔ انہوں نے خود نہیں پڑھا، پڑھا کہ وہ فوت ہوئے ہیں۔ وہ لوگ تھے ایمان والے لوگ، اور جو سنت سے بھی ثابت ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے تھے، اسی طرح ہمارے سارے بڑے جیسے یہ رات آتی تھی تو اپنے قبرستانوں میں جاتے تھے، ان کو اوپر پھول یا کوئی چیز چڑھا کے آتے تھے، دعائیں مانگ کے آتے تھے، سنوار کے آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کا حکم ہے، پہلے میں منع کرتا تھا، میں کہتا ہوں جاؤ تمہیں آخرت کی یاد آئے گی، اور جب قبروں پہ جایا جاتا ہے واقعی خوف آتا ہے انسان کو، یہی ہمارا ٹھکانہ ہے، ہم کیوں نہ اس کی تیاری کریں۔ میں خود جب ادھر سے گزرتی ہوں، صالحین کے قبروں کے پاس سے گزرتی ہوں، تو ہوتا ہے مولا کریمہ جنہوں نے تیرے ساتھ لگائی تھی وہ آج بھی کس طرح شانوں کے ساتھ قبروں میں ہیں، بلکہ لوگ بھی آ رہے ہیں، اور جنہوں نے تیرے ساتھ نہیں لگائی تھی ان کی تو قبریں بھی ویرانی کا عملی ثبوت دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے ساتھ لگاؤ تاکہ ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہو۔ دیکھو بدعتی بندے کو تو ایمان نہیں ملتا، اور بدعت کہنا ایسا آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمارے جو والدین تھے وہ سچے مسلمان لوگ، جیسے میں نے آپ کو اپنے سسر کی بات بتائی، میں آپ کو اپنی دادو جان کی بھی بات بتاتی ہوں۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے ساری ساری رات عبادتیں کی تھی، جنہوں نے ان راتوں کی قدر کی تھی، جنہوں نے نمازیں پڑھی تھی، جنہوں نے لوگوں کی سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے مبادا کہیں رب نہ ناراض ہو جائے، جو رسول اللہ سے سچا پیار کرنے والے تھے۔ محبوب کی بات آتی تھی تو سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے کی بات ہے۔ میری دادو جان کا جب آخری ٹائم آیا، میرے والد محترم حافظ قرآن تھے، عالم تھے اور لیکچرار تھے، ان کو لیکچرشپ سے چھڑا کے میری دادو نے کہا جائیداد تیرے باپ کی بھی بڑی تھی، چھوڑو تم دین کا کام کرو۔ تو انہوں نے بچپن سے حفظ چونکہ کروایا ہوا تھا، اور کہتے تھے رمضان میں کہیں ادھر ادھر نہ جایا کریں بچے، قرآن کریم کا حق ادا کریں، اور رمضان میں کبھی بلاتی نہیں تھی۔ جب آخری ٹائم آیا تو کہا میرے بیٹے کو بلاؤ۔ میری امی نے کہا کہ یقیناً ان کی طبیعت خراب ہے، وہ ایسا نہیں کرتی۔ میرے بابا جان بھی دوڑتے چلے آئے اور کہا میرے بچے چھوڑ سارے کاموں، چھوڑ میرے حال احوال پوچھنے کو، چل قرآن کریم پڑھ۔ اور قرآن کریم الف لام میم سے لے کے ناس تک، سوائے قضائے حاجت کے، یہ کسی ضروری کام کے لیے والد محترم اٹھتے تھے
اور پھر آ کے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور جب ناز تک پہنچ گئے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، پوری نسل کے لیے دعا کی اور کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ تھے ایمان والے لوگ جنہوں نے خوف خدا کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کی تھی۔ آج تو ہمیں بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ بچہ تھوڑا سا پڑھ کے اٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میری ماں بھی ایسی تو میرا باپ بھی ایسا، ہمیں تازے مسلمان ہوئے۔ نہیں، وہ اصلی مسلمان لوگ تھے۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، مبادہ آپ کے بچے آپ کو کل غلط کہیں۔ میں اسلام آباد میں گئی تھی، وہاں پہ ایک ہماری آنٹی فاطمہ تھی، وہ بھی بہک گئی، کہیں دوسرے طبقے میں چلی گئی، تو اس کی خالہ کی فوتگی کے اوپر چوتھے والے دن وہ سارے لوگ اصالے ثواب کر رہے تھے، ایک دوسرے کا غم بانٹ رہے تھے، کیونکہ وہ جوان تھی۔ تو وہ آئیں اور انہوں نے گیٹیوں کو اور سب کو، قرآن کریم کو بھی انداز سے انہوں نے حقارت سے پھینکا۔ استغفر اللہ کہتے ہیں تم کیا غلط کام کر، یہ کیا کام کر، یہ شرک کرے ہو، یہی وہ کرے۔ تو کسی جاننے والے نے اٹھ کے کہا کہ تمہیں آج ایمان ہے، تمہارے ماں باپ تو یہی کرتے تھے۔ ان کے ماں باپ کی میں آپ کو داستان سناؤں تو کلیجہ آپ کا زبان کی طرف آ جائے گا۔ ان کی ایمان کی ایسی ایسی داستانی ہے کہ قرآن کریم کا انہوں نے حق ادا کیا، گھر حفاظ رکھے ہوئے تھے، مساجد بنائی انہوں نے تھی، اور غریبوں کو لائنوں میں کھڑے کر کے کھانا اور زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ آج ان کی بیٹی کیا کہہ رہی تھی کہ اللہ جانے میرا ماں باپ کو اللہ بخشے گا بھی، یعنی وہ بھی ساری زندگی یہی شرک کرتے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ کل ہمارے بچے کے آج ہی تہیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کے مطابق جئیں گے بھی، صحیح علم بھی حاصل کریں گے۔ اسی لیے تو آپ کی باجی یعنی آپ کے باجی فارہ ہر لمحے یہ اٹھ کے کہتی ہے آؤ قرآن کریم کی طرف آؤ، آؤ مصطفیٰ کریم کی باتیں سننے کی طرف آؤ، آؤ اپنے ایمانوں کو تازہ کرو اور اپنے بچوں کی تربیت بھی کرو۔ مبادہ یہ وقت آ جائے کہ وہ بھی کہیں۔ اللہ پاک ہم لوگوں پہ اپنا فضل، اپنا کرم فرمائے۔ یہ رات آ رہی ہے، بلکہ آ چکی ہے، تو مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے، میرے کاموں کو، میرے ساتھ جو معاونین ہیں ان کو، ہمارے تمام اداروں کو، اور جو میرا مشن ہے کہ میں دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں گی، اس مشن کی کامیابی کے لیے آپ ضرور دعا کیجیے، اور اس مشن میں ساتھ دینے کے لیے بھی نئے جوش اور جذبے کے ساتھ اٹھیے۔ میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گی، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ اللہ آپ سب کو کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے، سعدیہ بہن کو خصوصی طور پہ عطا فرمائے، اور جو میری سننے والے لوگ ہیں سب کو اللہ کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہ پاک ہم سب کی مغفرت فرمائے۔